نافرمانی کیا کرتے ہیں، ماں باپ کے احسانات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے اپنی بلند آواز سے بات چیت کیا کرتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہا کرتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیا کرتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں گھسیٹتا ہوا فرشتوں سے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس بڑا انسان کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے کر چلے جاؤ۔ حضرات، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، ایک انسان کو میزان کے پاس لایا جائے گا، اس کی نیکیاں جب ترازو میں رکھی جائیں گی تو اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ انسان اپنے دل میں خوش ہو جائے گا کہ میں نے تو دنیا میں رہ کر نماز پڑھی تھی، میں نے دنیا میں رہ کر لوگوں کی مدد کی تھی، میں نے لوگوں کو خیرات کیا تھا، صدقہ دیا تھا۔ حضرات گرامی، وہ ابھی انسان اپنے دل میں خوش ہی ہوتا رہے گا کہ تھوڑی دیر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا اور اس کی گناہوں کے پلے میں رکھ دیا جائے گا، اس کی ساری نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ انسان فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں تو اب جہنم میں جا ہی رہا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سا ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی بنا پر میں نے جب تک دنیا میں رہا نمازوں کی پابندی کرتا رہا، میں نے دنیا میں رہا غریبوں کی مدد کرتا رہا، میں دنیا میں رہا تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، میں نے دنیا میں رہا بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دولت دی تھی وہ دولت میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کر دیا کرتا تھا، لیکن ایسی کون سا ایک گناہ ہو گیا جس کی بنا پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں جانے کا حکم فرما رہا ہے۔ وہ انسان رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب قدیر، پروردگار عالم، یہ تو بتا دیا جائے کہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا، کون سا گناہ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فلاں انسان، ایک مرتبہ تو اپنے گھر کے اندر تھا، تیری ماں نے تجھ سے کوئی بات کہی تھی، اس کی بنا پر اس کے بات کا جواب دیتے ہوئے تو نے اس سے اکڑ کر یعنی چیخ کر اس کا جواب دیا تھا، یہی ایک بات مجھے نہ پسند آئی، اسی وجہ سے تیری ساری نیکیاں بیکار ہو گئی، تیرے حج بیکار ہو گئے، تیری عبادت بیکار ہو گئی، تیری ریاضت بیکار ہو گئی، کیونکہ اگر تم ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو نبی ناراض ہے، اور جس سے نبی ناراض ہو جائے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو، نبی ناراض ہو اور اس کا اللہ ناراض ہو، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے کہ ناراض ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اگر ماں باپ ہم سے خوش ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہے۔ حضرات، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بچوں کی شادی ہو جاتی ہے ماں باپ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھو کہ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں اپنے تکلیف کو برداشت کر کے تمہاری پرورش کی۔ حضرات گرامی، ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ جب ان کی نزاع کا وقت یعنی انتقال کا وقت قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے پاس گئے، کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام کے کانوں میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کے زبان سے کلمے کے لفظ نہیں نکل رہے ہیں۔ نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن صحابی رسول نے کلمہ نہیں پڑھ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال حبشی، اس عبداللہ بن سلام کی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی دوڑ کر گئے اور ان کی بیوی کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خاتون، اے عبداللہ بن سلام کی بیوی، تو یہ بتا کہ ان سے کون سا ایک گناہ ہو گیا جس کی بنا پر یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میں جانتی ہوں یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے پیچھے 24 گھنٹہ رہا کرتے تھے، یہ تو ہمیشہ ایک دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، یہ تو ہمیشہ ایک دوسرے کا بھلا چاہتے تھے، یہ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کی زبان سے کلمہ طیب کا ذکر کیوں نہیں نکل رہا ہے، ان کی زبان سے کلمہ کا لفظ کیوں نہیں نکل رہا ہے۔ حضرات گرامی تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب میں نکاح میں ان کے آئی تھی، اس وقت سے لے کر انہوں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، انہوں نے اپنی ماں سے کوئی تعلقات نہیں رکھے تھے، یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ ماں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے، ماں نے آج بستر پر سوئی ہے یا نہیں سوئی ہے، ماں کی طبیعت اچھی ہے یا خراب ہے۔ حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس کی وجہ یہی ہے کہ بیوی تو خوش ہے لیکن اس کی ماں ناراض ہے، اس کی ماں کو جاؤ بلا کر میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، عبداللہ بن سلام کی والدہ سے کہتے ہیں، چلو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ ان کی والدہ منع کر دیتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ جب تک زندہ رہا مجھے تکلیف دیتا رہا، مجھے مصیبت میں مبتلا رکھا، مجھے الٹا سیدھا کہتا رہا۔ حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کی ماں نے انکار کر دیا ہے، آنے سے منع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کی والدہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ عبداللہ بن سلام کے ماں کے پاس جاتے ہیں، سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا ہے، کیا بات ہے، کس بنا پر بلایا ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹے کا نزاع کا وقت ہے، اس کی روح نکلنے کا ہے، لیکن شدت سے اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت کسی انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح اتنی سختی سے نکالی جاتی ہے، اگر اس وقت کسی انسان کو 7 سمندر کا پانی دے دیا جائے تب بھی اس انسان کی پھر بھی اس انسان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حضرات گرامی سوچئے کہ ایسے عالم میں ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ عبداللہ بن سلام کی ماں کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب چھوٹا تھا تو آپ اس کو اپنے جگر سے لگاتے تھے، اگر اسے کوئی مصیبت ہو جاتی تو آپ پوری رات گزر کر اس کی عیادت کیا کرتے تھے، اگر یہ پیشاب کر دیتا تھا تو آپ اس کے پیشاب کی جگہ پہ لیٹ جاتی تھی، اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اگر یہ بیمار ہو جاتا تو پوری رات اس کی عیادت کیا کرتی تھی، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔
اگر کوئی انسان اس کو پریشان کرتا تھا تو آپ فوراً اس کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے نہیں گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، والدہ نے کہا کہ مجھے ہر مصیبت کو گوارا ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے ہر مصیبت کو قربان کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ جیسے ہی والدہ نے بچے کی اپنے لڑکے کی خطاؤں کو معاف کیا، اس کی روح نکل کر قبض انصاری سے پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالنے والوں، اے ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں، اے ماں باپ کو گالیاں دینے والے، اگر تم آخرت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اگر تمہیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہیں ماں باپ کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کی عیادت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی ہر ایک بات پر عمل کرو۔ اگر ماں باپ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ حضرات، تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو ناراض رکھیں گے، وہ تو صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کی ماں سے سفارش کر کے ان کی خطاؤں کو معاف کرا دیا، لیکن اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو ہم تو فون ملانے پہ لگ جاتے ہیں کہ فلاں انسان کا روح نکل رہی ہے، جلدی سے آؤ ان کو دیکھ لو۔ کوئی بھی اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کچھ نہیں پڑھتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بہت ہی اچھی بات کہ لوگوں نے تو قرآن سے مرنا سیکھ لیا، یعنی جس وقت انسان کی روح نکلتے ہیں تو لوگ سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں یا کچھ قرآن کے اور آیتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا مگر قرآن سے جینا نہیں سیکھ پائے۔ حضرات گرامی، جس وقت ہماری روح نکلتی ہے تو ہم سورہ یاسین کی ہمارے پاس تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر ہم زندہ ہو کر اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، ماں باپ کو راضی کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا، اے میرے بندو، یہ وہی انسان ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے ماں باپ کے احسان کو مانتا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں میری عبادت کیا کرتا تھا، رات کو اٹھ کر میرے خوف سے رویا کرتا تھا۔ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت عطا کر دی۔ حضرات، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں۔ حضرات گرامی، آخری حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اگر کسی کے دروازے کے اوپر